خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت مسلمانوں کو یہ بتلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو زندگی میں ضرور و ضرور آزمائیں گے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہو، یا صحابہ کرام ہو، یا تابعین ہو، تبع تابعین ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو آزمانا ہی آزمانا ہے۔ البتہ جو نبی کو آزمایا جاتا ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے وہ بلندی، مزید بلندی کے لیے۔ نبی تو ویسے بلندیوں پر فائز ہوتے ہیں، تو مزید بلندی کے لیے ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور جو مومنین کو آزمایا جاتا ہے، ان کی ایمان کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان پکا ہے یا کچا ہے۔ اس وجہ سے ہر طرح سے مشکل حالات زندگی میں آتے رہتے ہیں، ہر طرح سے مشکل حالات آتے رہتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو آزماتے ہیں خوف، ٹھیک ہے، کسی دشمن کا خوف ہے، اس میں آپ کو آزماتے ہیں کہ اس میں آپ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں، بانٹتے ہیں یا نہیں بانٹتے ہیں، اللہ کو کتنا پکارتے ہیں کتنا نہیں پکارتے ہیں، اس وجہ سے بھی آزماتے ہیں۔ مثال کے طور پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 17 رمضان مبارک کو بدر کا معرکہ پیش ہے۔ تو بدر میں یہ ہوا کہ سخت امتحان تھا، گرمی بھی سخت تھی، روزہ بھی تھا، اور اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ تو اب یہاں پر آزمایا جا رہا تھا کہ اس وقت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت کیا، مگر صحابہ کرام اس پر پورے اترے۔ اللہ تعالیٰ کی نبی سے کہا اللہ جی اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، باقی ہم دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، آپ نے کہہ دیا کہ ان سے لڑنا تو ہمیں لڑنا کچھ بھی ہو جائے، حتیٰ کہ ہمیں اپنی جان کی بازی دینا پڑی، ہم جان کی بازی بھی دے دیں گے، یا رسول ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ البتہ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب فرمائے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرمایا، کیونکہ دشمن کے بدلے میں وہ اللہ سے ڈرے، دشمن سے ہی ڈرے۔ حالانکہ ان کی تعداد 313 تھی صحابہ کرام کی، اور ان کی تعداد 1000 تھی، مگر یہ ڈرے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی اسی طرح کوئی بھی حالت ہو، کوئی بھی ایسا مرحلہ آئے جو مشکل سے مشکل ہو یا آسان سے آسان ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خوف کس کا ہے، صرف میرا دل میں رکھنا ہے۔ آگے بھوک، بعض دفعہ انسان کو اللہ رب العزت آزماتے ہیں بھوک، یعنی کہ اس کو کھانا، رزق اس کا کام کر دیتے ہیں، بعض اس کو کاروبار کام نہیں ملتا، بعض اس پر فاقے مشکل حالات آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ مجھے پکارتا ہے یا نہیں پکارتا ہے۔ ہماری جو کیفیات یہ ہوتی ہے ہمارے مسلمانوں کی، ہم پہ خوشی آ جائے غمی آ جائے، ان دو حالتوں میں ہم نے اللہ کو یاد نہیں کرنا، یعنی کہ خوشی آ گئی، خوشی میں تو ہم نے بالکل ہی اللہ کو بھول جانا، بالکل ہی اللہ کو بھول جانا۔ حتیٰ کہ اچھے بڑے دیندار آدمی، نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، جب وہ خوشی ان کی گھر میں آتی ہے تو ڈول بھی بجتا ہے، اسی طرح مہندیوں کی رسمیں بھی ہوتی ہیں، عورتوں کا آپس میں، مردوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، یعنی کہ وہ شریعت کی جو حدود ہے ہم اس کو تار تار کر کے رکھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں۔ ہاں البتہ غمی میں ہم تھوڑا بہت اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑا بہت، اور وہ بھی گلے کے طور پہ اللہ سے گلا کرتے رہتے ہیں، اللہ جی ہمیں یہ نہیں دیا، اس کو یہ دیا، یعنی کہ گلے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں بھوک بھی تم پر لاؤں گا۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، عظیم ہستی، کہ اللہ نے کہا کہ کل کائنات ہی آپ کے لیے، اللہ کے نبی کو کہا کل کائنات، یعنی کہ کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا کا سارا اے نبی ہم نے آپ کے لیے بنایا۔ یہاں تک یہ فرمایا کہ اے نبی اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا، آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو ہم آسمان، زمین، جنت، دوزخ کچھ بھی نہ بناتے، یہ سارا کچھ آپ کے لیے بنائے گئے، اور جو آپ کو نہیں مانے گا یہ دوزخ اس کے لیے بنائی گئی، یعنی کہ کل کائنات آپ کے لیے بنائی گئی۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ باہر تشریف لائیں، تو حضرات صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں باہر آئے، آج آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ کیفیات محسوس ان کو ظاہر کرائی کہ آپ کے نبی کو 3 دنوں میں کھانا نہیں کھایا، 3 دنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ پھر غزوہ خندق میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھوک کی شکایت کر رہے تھے، یا رسول اللہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں بھوک، ہمیں کھانا نہیں کھایا، تو اللہ کے نبی نے اپنے شکم مبارک سے کپڑا اٹھایا تو آپ کے پیٹ کے ساتھ پتھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام تم بھوک کی شکایت کرتے ہو 1-2 دن کی، آپ کی نبی نے نہ جانے کتنے دنوں میں کھانا نہیں کھایا، کتنے دنوں میں کھانا نہیں کھایا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس ایک موقع آیا کہ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا آیا، تو آپ نے فرمایا جب میری بیٹی کو بھی دیا، نہ جانے اس کو کتنے دنوں کی بیٹی نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، نہیں کھایا ہوگا۔ جب حضرت فاطمہ کے پاس وہ کھانا پہنچا تو کہنے لگی کہ مجھے بھی نہ جانے کتنے دن ہو گئے ہیں کہ میرے گھر کی طرف کھانا نہیں پہنچی ہے، آج میرے گھر کھانا ہے، مگر اس کے باوجود وہ لوگ ثابت قدم تھے،
وہ لوگ دین پر چلنے والے تھے، وہ لوگ اللہ کے قریب تھے، کیونکہ وہ لوگ اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چاہے وہ خوشی، چاہے غمی، چاہے بیماری، چاہے تندرستی، مگر اللہ جی آپ کا شکر ہے، اللہ جی آپ کا شکر ہے۔ ہماری زبان پر یہ شکر والے الفاظ بہت کم آتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے ناکامی کے دن شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور اللہ کو یاد کریں تو مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں، ویسے یاد نہیں کرتے۔ مگر صحابہ کرام کی کیفیات اس کی بالکل برعکس تھی کہ وہ ہر کیفیت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ آگے اللہ فرماتے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کہ کبھی آپ کو مال کی نقصان کی وجہ سے آزمایا جائے گا، کبھی جانوں کے نقصان کی وجہ سے آزمایا جائے گا۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اچھا بھلا انسان کو خسارہ پڑ جاتا ہے، مالوں میں خسارہ پڑ جاتا ہے، مگر کوئی بات نہیں، مسلمان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ نے مال لے لیا کوئی بات نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں، بچے، مال سب کچھ دیا تھا، پھر ایک وقت آیا بیویاں چھوڑ کے چلی گئی، مالوں کو زوال آ گیا، زوال ایسے ہے طوفان آیا، آندھی آئی، وہ مال سارا کا سارا تباہ ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اسی طرح جان کو نقصان ہوا کہ آپ سخت ترین بیمار ہو گئے، اور ایک دو دن کی بات نہیں ہے یا ماہ کی بات نہیں ہے، بلکہ 17 سال آپ چار پہ پڑے، 17 سال۔ اچھا 17 سال میں آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، 17 سال آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ اتنے شدید ترین بیمار ہو گئے تو آپ کا جسم تھوڑا سا نا وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش تھی، آپ کا جسم یہاں تک فرمایا اللہ جی میری زبان کو سلامت رکھنا، زبان کو کیوں اللہ جی باقی جسم کو جو مرضی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں، مگر میری زبان کو سلامت رکھنا۔ اب دیکھیں اگر ہم زبان مانگیں گے تو ہم یہ کہیں گے اللہ جی ہماری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ ہم اسے کھائے پیئیں یا بات کر سکیں، مگر ایوب علیہ السلام کی سوچ اس سے بالکل الگ تھی، وہ کہنے لگے اللہ جی میری زبان کو سلامت رکھنا تاکہ آپ کو شکر ادا کرتا ہوں، 17 سال بیماری میں گزرے، 17 سال، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ دیکھ انہیں کہا تھا نا کہ یہ ایوب میرا بڑا شکر کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس مال ہے، پیسے ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، نوکر چاکر ہے، میں نے سارا کچھ لے لی، اس سے بڑھ کر میرا شکر کر رہا ہے۔ تو اب دیکھنا تو جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بیماری والے دن اچھے تھے یا اس سے تندرستی والے دن اچھے ہیں؟ تو کہنے لگے وہ بیماری والے دن اچھے ہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ تو آپ تو اچھے بھلے ہیں، تندرست ہیں، مال آ گیا، بیوی واپس آ گئی ہیں، بچے آ گئے، تو آپ کے تو وہ دن اچھے، یہ دن اچھے ہونے چاہیے، وہ نہیں۔ کہنے لگے جب سے میں تندرست ہوا نا وہ کیفیت الگ تھی، وہ کیفیت الگ تھی، جب میں بیمار تھا تو صبح اور شام اللہ تعالیٰ نے میری عیادت کر رہے ہیں، صبح شام اللہ تعالیٰ مجھے سلام کرتے تھے، اے ایوب السلام علیکم کیسے ہو؟ تو اب وہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ کیوں یہ ساری کیفیات ملی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کو آزمانا چاہتا ہوں، یہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ بات صرف شکر کی ہوگی، صبر کی ہوگی کہ بعض دفعہ انسان کو مال، اچھا جان کی نقصان کیا ہے؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ جا رہا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں، اللہ نہ کرے اس کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ ٹوٹ جاتے ہیں، اب وہ اس کو یہ نہیں چاہیے کہ اللہ سے گلا کرے، بلکہ اللہ کا شکر کرے کہ اللہ جی شکر ہے آپ کا، جیسے کہ آپ نے رکھا۔ یہ انسان کو پتا ہے خودکشی کیوں حرام ہے؟ اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ یہ جان اور مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو انسان کو اپنی جان پر بھی قدرت حاصل نہیں، یہ ہماری جان، یہ قدر نہ سمجھے کہ یہ میری ہے، یہ میری جان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جان، اور یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو صحیح رکھے، سلامت رکھے، جیسے مرضی رکھے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے تو خودکشی حرام ہے کہ ہم خودکشی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا مال ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ جان میں، مال میں نقصان دینا تو اس پہ آپ صبر کریں، شکر کریں کہ اللہ جی جیسے آپ راضی ہیں ویسے میں راضی ہوں۔ تو انسان اگر اتنی بات کر دینا کہ جیسے دیکھیں نقصان تو ہونا نقصان ہو گیا، آپ رو لیں، آپ پی لیں، شکر کریں، نہ کریں، وہ نقصان تو ہو گیا، تو کیوں نہ ہم صبر کر لیں۔ اچھا جان میں نقصان یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ انسان سے، انسان کی محبت والی چیز چھین لیتا ہے، مثال کے طور پر انسان محبت کرتا ہے اولاد سے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تب یہ آزماتے ہیں کہ اب یہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، دیکھیں مرنے والا مر گیا، رونے سے اس نے واپس نہیں آنا، چیخیں مارنے سے اس نے واپس نہیں آنا، گلا کرنے سے واپس نہیں آنا، تو کیوں نہ ہم ایسے کر لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب آپ کا بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں اور دم توڑ گیا تو اللہ کے نبی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا جی بالکل میں بھی روتا ہوں، کیونکہ میں بھی آپ کی طرح ہوں، میرے سینے میں بھی دل ہے، میں بھی سے محبت کرتا ہوں، میری اولاد ہے۔ البتہ رونا سنت کیسے ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلے آواز کے ساتھ میں،
اللہ کے نبی ایسے روئے، آپ نے صبر کیا، تو صبر اس طور پر بھی آگے بس ہمارا اللہ کہتے ہیں کہ میووں کے ذریعے سے کبھی آپ کے پھلوں میں کمی آئے گی، کبھی آپ کے پھلوں میں مٹھاس نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس چیز کو آپ شوق سے کھاتے ہیں بعض اس میں مٹھاس ہی نہیں ہوتی، آپ خربوزے کو دوانے کو کاٹتے ہیں اس میں مٹھاس ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، شکر کرے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح بعض دفعہ کم ہو جاتی ہے، اس پہ بھی شکر کریں۔ بعض دفعہ انسان نے فصل لگائی ہوتی ہے، فصل ساری کی ساری کیا ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے آندھی کی وجہ سے یا پانی نہ ملنے کی وجہ سے، وہ سارا کا سارا تباہ ہو جاتا ہے۔ اس طور پر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے شکر کرنا ہے، اور یقین مانیں اس بات کو اگر بخوبی مسلمان سمجھ جائے نا تو بڑی اس کے لیے کامیابی کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ گلا نہ کرے بلکہ اللہ کا شکر کرے، صبر کرے نا، اس کا مال بڑھ جاتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا جب 17 سال کی دورانیہ تھا، بیویاں چلی گئی تھی، مال سارا کچھ ہو گیا، اس کے بارے میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز دگنا تگنا کر دی تھی، ہر ایک چیز میں۔ وہ جو مال لوٹ گیا تھا، مال ختم ہو گیا تھا، وہ مال اتنا بڑھ کر آیا تھا کہ اس سے زیادہ آیا، اس سے اتنا زیادہ آیا کہ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پر سونے کی بارش ہوئی، سونے کی بارش ان پر ہوئی۔ وہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا کہ اس بندے نے صبر کیا، صبر۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا صبر کیا، اتنا صبر، بھوک پر، پیاس پر، ہر چیز پر صبر کیا کہ ایک وقت آیا کہ فرشتوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی مرضی ہو ہم آپ کے دائیں اور آپ کے بائیں 2 پہاڑ چلا کریں گے، دونوں سونے کی بات کریں گے، آپ جتنا مرضی لے لیں، جتنا مرضی خرچیں، آپ عیشی کے ساتھ زندگی گزاریں، سونا دولت آپ کے ساتھ ساتھ ہوا کرے گی، جہاں آپ جائیں گے یہ ساتھ ہوا کریں گی۔ مگر میرے نبی نے فرمایا نہیں نبی، مجھے عاجزی کی زندگی چاہیے، مجھے سونا مال سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے کوئی لین دین نہیں ہے۔ اللہ کی میں یہ کہتا ہوں کہ ایک دن میں کھاؤں، ایک دن میں بھوکا رہوں، جس دن میں کھاؤں میں شکر کروں، اور جس دن میں نہ کھاؤں میں صبر کروں۔ یہ ہمارے نبی کی 2 الفاظ تھے، شکر اور صبر۔ اگر مل جائے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں۔ وبشر الصابرین، اللہ کہتے ہیں خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، صابرین جو ہوگے، صابرین اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک خصوصی ملاقات رکھے، جو صبر کرنے والے لوگ ہوں گے نا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خصوصی میٹنگ ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں کہ آج فلاں وزیراعظم کی فلاں لوگوں کے ساتھ، ایک کابینہ کے ساتھ خصوصی میٹنگ ہے، اس خصوصی میٹنگ میں کوئی دوسرا تیسرا آدمی شامل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ بعض بار میڈیا والوں کو بھی وہاں پر جانے نہیں دیا جاتا کہ خصوصی میٹنگ میں۔ قیامت کے دن جو صبر کرنے والے لوگ ہوں گے، صابر ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بہت قریبی میٹنگ کریں گے۔ وہ میٹنگ یہ ہے کہ اللہ نے کیا کہ ہم نے آپ کو مال کی وجہ سے آزمایا تھا، اولاد کی وجہ سے آزمایا تھا، کھانے کی وجہ سے آزمایا تھا، آپ سب امتحان میں پاس رہے، آپ نے شکر بھی کیا، صبر بھی کیا۔ اب اللہ پوچھیں گے کہ بتا اے میرے بندے تیری مرضی کیا ہے، تیری مرضی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ جی ہماری مرضی، جی جی آپ کی مرضی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ یہ دیکھو کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہوگا۔ اب آپ ذرا کہیے گا، اب ہر ایک بندہ اپنی اپنی خواہش پوری کہے گا، جیسے جیسے وہ کہتا جائے گا ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے صبر کرنے والوں کے لیے تو یہ صبر بہت بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ یاد رکھنا تلوار سے کسی کو ہرانا بڑا مشکل ہے، مگر صبر سے ہرانا اس کو آسان ہے۔ اللہ کے نبی نے مکہ کو، مدینہ کو تلوار آپ نے ضرور چلائی ہے، مگر آپ کی اخلاقیات اور آپ کی صبر کی وجہ سے لوگ زیادہ مسلمان ہوئے، تلوار سے بہت کم ہوئے۔ ٹھیک ہے، اسلام تلوار سے بھی آیا، صبر سے بھی آیا، اخلاق سے بھی آیا، مگر جتنے صبر سے لوگ مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کا صبر دیکھے، وہ واقعات آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی کے گلے میں پھندا ڈال دیا یہودی نے، اللہ کے نبی نے صبر کے بدلہ نہیں کیا۔ جب انہوں نے پھندا کھولا تو کہنے لگے کہ آپ کو چاہیے کہ بدلہ لیتے، کہا کہ میں خاتم النبیین ہوں اور میں رحمت والا نبی ہوں، میں بدلہ لینے نہیں آیا بلکہ میں تو لوگوں کو بتانے آیا ہوں۔ اسی وقت وہ یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، ابھی بدلہ لینے آئے تھے اور مسلمان ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ یہ نشانیاں ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں پڑھی تھی کہ ایک نبی آئے گا جتنا مرضی ستاؤ آپ کو مگر آپ کو وہ دعائیں دے گا۔ تو میں آزمانا چاہتا تھا کہ واقعتاً یہ چیزیں ان کے اندر پائی جاتی یا نہیں پائی جاتی، تو میں صرف آزمانے کے طور پر آیا تھا، آپ کو میں نے آزمانی اور واقعتاً آپ پورے اترے لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے نبی ملے۔ کیا سارا کسی پہ دارومدار ہے صبر، بس آپ کو بھی یہی ہے کہ اگر مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے، جان کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کچھ مشکلات لوگوں پر پیش ہے، اس پہ کیا کریں، صبر کریں۔ اللہ سے دعا ہے